ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے حوالے سے بڑی ہی پیاری معلومات سنتے ہیں۔ کوئی بھی ایک سورت ہوتی ہے، اس کا نام رکھنے کی وجہ اور اس سورت میں بیان کیا ہوا ہے، اجمالاً ہم مختصراً اس کو سنتے ہیں۔ کلام بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ کچھ پیارے بچوں سے دلچسپ سوالات ہوتے ہیں، ان کے میٹھے میٹھے جوابات ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے اس پروگرام کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، پیارے بچوں کتنی مرتبہ؟ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہم پر ہوگی۔ تو ضرور نیت کیجئے اور اپنی مصروف ترین زندگی میں سے اپنے پیارے آقا، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے لیے ضرور وقت نکالیے۔ اپنی زندگی کا ایک ٹائم پیریڈ مختص کیجئے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ اس کی یہ تو ایک فضیلت ہے، اس کے علاوہ کئی ایک فضیلتیں ہیں۔ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو بہت ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سورت کے حوالے سے سنیں گے قرآنک نالج سیگمنٹ میں، بڑی پیاری سورت ہے۔ اس حوالے سے سننے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر بچے تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گزارش کریں گے، کوشش کیجئے کہ اس کو یاد رکھیے اور ممکن ہو تو اسے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے۔ قرآن پاک کی پیارے بچوں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں ہے۔ کون سے پارہ میں ہے؟ نمبر 16 ہاں، پارہ نمبر 16 میں ہے۔ اور اس سورت کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ سورہ مریم۔ جی ہاں، سورہ مریم۔ پیارے بچوں اس سورت کا نام سورہ مریم کیوں ہے؟ پیارے پیارے بچوں، اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی برتھ کے حوالے سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ پیارے بچوں اس سورت میں بیان کیا کیا ہوا ہے، کچھ مختصر ہم یہاں پر سنیں گے۔ اس سورت میں بیان کیا ہوا؟ پیارے پیارے بچوں،
اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی برتھ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ پیارے بچوں، اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ پیارے پیارے بچوں، اس صورت میں سورہ مریم میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور سینا کے پہاڑ پر اللہ سے کلام کرنے کا، اللہ سے کلام کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ بھی اسی صورت میں یعنی سورہ مریم میں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیارے پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اسی صورت میں سورہ مریم میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی اسماعیل بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے شائع بحر و بر مدینے میں۔ کیا بات ہے جی، چلیے سنائیے جی۔ بلا لو پھر مجھے گئے شائع بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے گئے شائع بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شائع بحر و بر مدینے میں، آقا بلا لو پھر مجھے شائع بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس
حیدر مدینے میں شبیر و شبر فاتحہ حیدر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام سنا، بڑا ہی پیارا کلام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا یہ کلام. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مکہ مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. آئیے اس کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ اشعار کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ ان اشعار میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں. پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے شاہ بحر و بر. شاہ بحر و بر، اس کا مطلب ہے خشک و تر کے سردار. خشک و تر کے سردار. شاہ کہتے ہیں سردار کو. شاہ کس کو کہتے ہیں؟ سردار. بحر و بر خشک و تر. شاہ بحر و بر خشک و تر کے سردار، یعنی پوری دنیا کے سردار، یعنی پوری دنیا کے سردار. پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے در. لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ در. در کا مطلب کیا ہے؟ در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. کیا ہوتا ہے؟ دروازہ. جی ہاں، دروازہ. استعمال ہوا ہے فی امان اللہ. فی امان اللہ، اس کا مطلب کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ کی حفاظت میں. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں. اچھا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے مضطر. مضطر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بے چین، پریشان. کیا ہے؟ بے چین، پریشان. سرور، ایک لفظ استعمال ہوا ہے سرور. اس کا مطلب ہوتا ہے سردار. یعنی اس کلام میں جو سرور سے مراد ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں. کن کی ذات ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. شبیر و شبر. شبیر و شبر، اس کا مطلب ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. رضی اللہ تعالی عنہما. حیدر، لفظ استعمال ہوا حیدر. اس کا مطلب ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. پیارے پیارے بچوں، اس کلام میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا فرما رہے ہیں؟ آئیے کچھ اشعار کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں. پہلے شعر میں امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں اے پوری دنیا کے سردار. اے پوری دنیا کے سردار، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پھر مجھے مدینہ پاک بلا لیں. ایک بار پھر مجھے مدینہ پاک بلا لیں. ایک بار پھر آپ کے دروازے پر روتا ہوا حاضر ہو جاؤں. پیارے بچوں، اس سے اگلے شعر میں امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں اے مدینہ پاک جانے والو. اے مدینہ پاک جانے والو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے. اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے. کبھی تو ہماری بھی مدینہ پاک میں حاضری ہو ہی جائے گی. سبحان اللہ. اس سے اگلے شعر میں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا غم دیکھیں. یا رسول اللہ میرا غم دیکھیں کہ میں مدینہ پاک سے دور ہوں. میرا غم دیکھیے یا رسول اللہ کہ میں مدینہ پاک سے دور ہوں اور میرے بے چین دل کو صرف مدینہ پاک میں ہی قرار آئے گا، مدینہ پاک میں ہی سکون آئے گا. پیارے پیارے بچوں، اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں اے دیوانو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والو، مایوس نہیں ہونا. مایوس نہیں ہونا. بس تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے جاؤ. ایک نہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
तुम्हें मदीने पाक में बुला ही लेंगे। सुभान अल्लाह। क्या प्यारी बात है, क्या प्यारा शेर है। अल्लाह अकबर। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या कमाल की तमन्ना है, क्या कमाल की इल्तिजा है। एक न एक दिन हमारा भी मदीने पाक में जाना हो ही जाएगा। बस नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारते जाओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक न एक दिन बुला ही लेंगे मदीने पाक। और इससे अगले शेर में अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व अन्हा का वसीला पेश करता हूँ कि हम गरीबों को मदीने पाक बुला लें, हम गरीबों को मदीने पाक बुला लें। क्या कमाल का शेर है और क्या कमाल की हस्तियों का इसमें वसीला किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का वसीला, हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वसीला, इमाम हसन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का वसीला, कि या रसूलल्लाह इन हस्तियों का वसीला देकर आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि या रसूलल्लाह हमें मदीने पाक में बुला लीजिए। बड़ा कमाल का शेर है। आइए नात खान इस्लामी भाई से, इस्माइल भाई से फिर ये शेर सुनते हैं कि हमें एक मरतबा फिर ये शेर सुनाइए। बुला लो हमें गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह का, बुला लो हमें गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पर शबीर ओ शबर फातिमा हैदर मदीने में, पर शबीर ओ शबर फातिमा हैदर मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक सबको मदीने पाक की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है आज का सबक। जी हाँ, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सबक किताब है इस्लाम की बुनियादी बातें, हिस्सा 2। इसका पेज नंबर है 61। चलिए प्यारे बच्चों खोल लीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश करेंगे, अगर आपके पास ये किताब इस्लाम की बुनियादी बातें, इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2 ये किताब मौजूद है, आप भी खोलकर हमारे साथ सबक में शामिल हो जाइए। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ आप भी सबक में शामिल हो जाइए। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो सबक पढ़ेंगे, घर में आने के मदनी फूल, घर में आने के मदनी फूल। जी हाँ प्यारे बच्चों, मदनी फूल में पहला मदनी फूल ये है कि जब हम घर में दाखिल हों तो हमें दुआ से इब्तिदा करनी चाहिए, घर में दुआ पढ़कर दाखिल होना चाहिए। जी आगे आप पढ़िए जैद भाई। निगाहें नीची करके घर में दाखिल हों। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, कि जब हम घर में दाखिल हों तो एक तो सबसे पहले दुआ पढ़िए, सबसे पहले दुआ पढ़िए और उसके बाद निगाहें नीची करके दाखिल हों, निगाहें नीची करके दाखिल हों। माशाल्लाह। चलिए आगे आप पढ़िए। पहले दाया पाँव रखिए, पहले दायां पाँव रखिए, यानी जब घर में दाखिल होने लगे हों तो दरवाजे से जब जैसे इंटर हों तो सबसे पहले अपना दायां पाँव, अपना राइट फुट अंदर कीजिए, अंदर की तरफ रखिए और इस तरह आप घर के अंदर दाखिल हो जाइए। चलिए आगे आप पढ़िए। घर में दाखिल हो तो पहले सलाम कीजिए। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे ही घर में दाखिल हों तो सबसे पहला काम हम ये भी करें कि सलाम करें। क्या करें? सलाम करें। माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज का सबक में घर में आने के मदनी फूल सुने
آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کیجئے. گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھ لیجئے. گھر میں جیسے ہی داخل ہونے لگے ہوں تو نگاہیں نیچی ہونی چاہیے, دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور اونچی آواز میں سلام کرنا چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا سبق, آج کا سبق. تو یہ ہمارا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. چلیے جی ٹیم اے, آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنی بار نماز کا حکم ارشاد فرمایا؟ 700 سے زائد مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا حکم قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ پاک نے 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, 700 سے زائد مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا. تو کتنا اہم کام ہے نماز کا, کہ جس میں بار 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 حکم ارشاد فرمایا گیا. تو مدنی چینل کے ناظرین, ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹے, کوئی بھی نماز ہماری قضا نہ ہو, نہ ہی نماز میں سستی ہونی چاہیے. بالکل چست ہو جائیے اور اپنی سستیوں کو دور کر دیجئے. اگر کوئی نماز میں سستی کرتا ہے, پکی نیت کیجئے, تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. چلیے ٹیم بی, آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے, ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں, ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. چلیے جی ٹیم اے, آپ سے سوال ہے. وہ کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے پتھر پر عصا یعنی لاٹھی ماری تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. کیا پیارا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور کیا ہی پیارا یہ واقعہ بھی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس واقعہ کو بھی پڑھیں. چلیے جی ٹیم بی, آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے, 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ توریت. توریت شریف. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں, سب سے پہلے جو آسمانی 4 مشہور جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتاب توریت شریف ہے. ماشاءاللہ پیارے بچوں نے جوابات درست دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا